دشمن سے زیادہ ارے وہ دوست خطرناک ہے جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتے ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتے ہیں۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر حالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ برائیاں اچھے انسان میں ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اپنے زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ ہمیشہ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کو تو حویلیاں بھی ویران رہ جاتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی اچانک بدل جائے تو وہ باتوں پر عمل کریں، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اسے کسی بھی قسم کا رابطہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسے تبدیلیاں لاؤ جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھے۔ چاہے آپ خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس شخص کو یہ یقین دلانا کہ مجھے آپ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ آج کل ہر انسان کی زندگی واشنگ مشین جیسی ہو گئی ہے، چکر پہ چکر دیے جا رہے ہیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، تبھی نیکیاں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعم و البدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا خسارہ ہے جس کا ازلانا ممکن ہی نہیں۔ یہ تقسیم اور تقدیر کو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنے راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزریں اور جس باتوں اور
کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا میں ایمان کے بعد، سمجھنے والی بات ہے، بیٹا دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہے تو اچھا دوست ڈھونڈو، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کے مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرف ہو۔ انسان ہوتا بھی وہی ہے جس کا اعلیٰ ظرف ہو، ظرفیت